वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب सुभान على अल्लाह। عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا सुभान ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا सुभान ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब खूबियाँ अल्लाह ताला को जिसने अपने बंदे खास हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब उतारी, यानी ये कुरान करीम, और उसमें असलन कजी ना रखी। अदल वाली किताब के अल्लाह के सख्त अजाब से डराए और ईमान वालों को जो नेक काम करें बशारत दे कि इनके लिए अच्छा सवाब है, जिसमें हमेशा रहेंगे, और उनको डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने अपना कोई बच्चा बनाया। इस बारे में ना वो कुछ इल्म रखते हैं, ना इनके बाप दादा कुछ इल्म रखते थे। इतना बड़ा बोल बोल रहे हैं कि इनके मुंह से निकलता है, निरा झूठ कह रहे हैं। पीछे अगर वो इस बात पर ईमान न लाएं, गम ना कीजिए, बेशक हमने जमीन का श्रृंगार किया है, जो कुछ इस पर है कि उन्हें आजमाएं, उनमें किसके काम बेहतर हैं। सदक़ल्लाहु व मौलाना नज़ीम बल्लगना
اللہ تعالی ہمیں کلام پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ خیرن کثیر. نعت پاک کے چند اشعار سماعت کیجیے گا جو استغاثے کے مفہوم کے ساتھ بھی ہیں. کیجیے ہم پر کرم یا مصطفیٰ، کیجیے ہم پر کرم، کیجیے ہم پر کرم یا مصطفیٰ، آپ ہی رکھیے بھرم یا مصطفیٰ، آپ ہی رکھیے بھرم. ہے ہماری رہنمائی کے لیے، ہے ہماری رہنمائی کے لیے، آپ کے نقش قدم یا مصطفیٰ، کیجیے ہم پر کرم. سارے نبیوں میں سوائے آپ کے، سارے نبیوں میں سوائے آپ کے کون ہے شاہ امم یا مصطفیٰ، کیجیے ہم پر کرم. دی دعائیں دشمنوں کو آپ نے، دی دعائیں دشمنوں کو آپ نے، سہ کے ہر ظلم و ستم یا مصطفیٰ، سہ کے ہر ظلم و ستم، اللہ اللہ کیا بلندی آپ کی. امینہ یونس صاحبہ اپنا مائک آف کریں. جی کیجیے ہم پر کرم یا مصطفیٰ، اللہ اللہ کیا بلندی
کی اللہ اللہ کیا بلندی آپ کی عرش ہے زیر قدم یا مصطفیٰ صلی اللہ عرش ہے زیر قدم آپ کی دہلیز پر شاہوں کا بھی سر عقیدت سے ہے غم یا مصطفیٰ سر عقیدت سے ہے غم دم میں بھرتا ہی رہوں گا آپ کا دم میں بھرتا ہی رہوں گا آپ کا دم میں جب تک ہے یہ دم یا مصطفیٰ کیجئے ہم پر کرم اپنی چوکھٹ پر بلا لیجئے ہمیں اپنی چوکھٹ پر بلا لیجئے ہمیں التجا ہے چشم نم یا مصطفیٰ التجا ہے چشم نم جگمگاتے لفظ چن چن کر سقی جگمگاتے لفظ چن چن کر سقی نعت کرتا ہے رقم یا مصطفیٰ کیجئے ہم پر کرم یا مصطفیٰ آپ ہی رکھیے بھرم یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزاکم اللہ خیرا کثیرا بہت بہت خوبصورت جزاک اللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے محترم جناب ڈاکٹر سخی سرمد صاحب گلبرگہ شریف سے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا تو آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید محترمہ منزہ یاسمین صاحبہ آپ کو بھی امینہ یونس صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور محترمہ نصرت نسیم صاحبہ آپ کو بھی اور محترمہ قدسی صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید تو سب سے پہلے میں ملتمس ہوں کہ ڈاکٹر محمد نواز کنول صاحب سے کہ وہ آج کے ہم سخن ساز کے پروگرام کے صدارتی خیالات کا اظہار کریں اور تاکہ ہم آگے پروگرام شروع کر سکیں جی ڈاکٹر صاحب
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहतरमा रुबीना शाहीन साहबा। हम सुखन साज प्रोग्राम है और तख्लीका इंटरनेशनल का ये 229 प्रोग्राम है। जी आज बिलखसूस इस प्रोग्राम के जितने भी हमारे शुरका हैं उन्होंने अपने अपने ख्यालात का इज़हार अपने फ़िक्र फ़न के हवाले से करना है, और बिलखसूस हमारा जो मौजू है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के हवाले से है जी आज के इस प्रोग्राम में। तो हम सुखन साज की ये खूबसूरत एक रिवायत है कि हम अपने मशाहीर को खराज तहसीन पेश करते हैं। उनके फ़िक्र फ़न से नस्ल नो को आशना कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अदबी खिदमत है कि हम अपने उन अकाबरीन को, उन क्लासिकल रिवायत के बड़े शोरा को खूबसूरत अंदाज में ये मंजूम और नसरी हवाले से खराज तहसीन पेश करते हैं, और उनके फ़िक्र फ़न से हम नए रास्तों का तयन भी करते हैं। और यकीनन इस हवाले से अरम रवान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मोहतरमा रुबीना शाहीन साहबा को प्रोग्राम की निज़ामतकारी के हवाले से। और बहुत आज के इस प्रोग्राम में हमारे जितने भी नसर निगार शामिल हैं, बड़ी मोतबर और बड़ी आला शख्सियात हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। तमाम जितने भी इस प्रोग्राम में शमूलियत कर रहे हैं उनको खुश आमदीद भी कहता हूँ। और हम प्रोग्राम के आगे बढ़ाती हैं मोहतरमा रुबीना शाहीन साहबा। तो बार दिगर एक क्लासिकल रिवायत के एक बड़े शायर मिर्ज़ा दबीर के हवाले से इस प्रोग्राम को यादगार और खूबसूरत बनाने के लिए अरम रवान साहब और रुबीना शाहीन साहबा को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। तो मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा कुदसी साहिबा से कि वो आज के प्रोग्राम के हवाले से मिर्ज़ा दबीर साहब के हवाले से कोई गुफ्तगू करना चाहती हैं तो अपनी नसर पेश करें। जी बहुत शुक्रिया रुबीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। जी हाँ, बस मुख्तसर सा लिखा है मैंने कहा तफसील से तो कंवर साहब मतलब बताएंगे हमें। अच्छा, असल नाम जो था मिर्जा दबीर का वो मिर्जा सलामत अली था। पैदाइश इनकी दिल्ली में हुई 1803 में और वफात 1875। पहले दिल्ली में रहे थे, फिर 8 साल की एज में अपने वालिद के साथ लखनऊ चले गए और फिर वहीं मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली। लखनऊ में अनीस और दबीर दोनों का तोती बोल रहा था, और अनीस जो थे वो फसाहत और बलागत में कमाल रखते थे। दबीर भी कुछ कम न थे, बयान की रंगीनी और नए अल्फाज इनका वो था, यानी कमाल उसमें हासिल था। ये दोनों फने मरसिया गोई में ताक थे, इंतहाई माहिर। दबीर के यहाँ ख्याल आफरीनी, जिद्दत इल्मी और जिद्दत भी थी और इल्मी काबिलियत का मुजाहिरा और कसीदे का तमतरात मशहूर है इनका। इसके अलावा फारसी और अरबी में कमाल हासिल था। शायरी का शौक उन्हें बचपन ही से था। मीर जमीर के शागिर्द हुए। मीर जमीर बहुत बड़े शायर थे। ये उनके शागिर्द हुए, लेकिन फिर जी इनको देखिए कि वो अपने से सबकत ले गए, अपने उस्ताद से भी सबकत ले गए, आगे चले गए। और ये वैसे था इनका ये कि वो सकील अल्फाज बहुत इस्तेमाल करते थे और आयात कुरानी की नज़मकारी भी करते थे। और उनके मरसिए का मशहूर बंद है कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। और इनका बड़ा कमाल ये है कि इन्होंने, जो सबसे बड़ा कमाल उनका ये है कि इन्होंने बेनुक्ते का कलाम लिखा है। अब पता नहीं कि बेनुक्ते का कलाम वो मरसिया था कि नोहा या कोई नज्म या गजल थी। मेरा ख्याल है कि वो कोई मरसिया ही था, बगैर नुक्ते के। भी कमाल है कि नहीं।
ہم تو میرا خیال ہے ایک شعر بھی نہ لکھ سکیں. اور جی شکوہ الفاظ، وقار، بلندی مضمون اور خوبی ادا میں مرزا کا بھی کوئی ثانی نہیں. تمام شہر لکھنؤ میں انیس و دبیر کی دھوم مچی رہتی تھی. انیس کے طرفداروں کو انیسیے اور دبیر کے والوں کو دبیریے کہتے تھے. دبیر کی یہاں مناظر کشی اور اس کی تصویر کشی میں اصلیت کا رنگ بہت ملتا ہے، اور اسی مقام پر کہتے ہیں کہ وہ انیس کے ہم پلہ معلوم ہوتے ہیں. دبیر کے ماننے والے لفظوں کی چھنکار اور ان کے صوتی اور معنوی اور اصلاحی تعلیمات سے لطف اندوز ہوتے تھے، اور انیسیے جو تھے وہ بھی اس سے محظوظ ہوتے تھے. جی شکریہ. بس پھر 7 منٹ سے انہوں نے کہا زیادہ نہ ہو، 5 منٹ کا یہ ہو گیا، اور 2-4 منٹ کا جو ہے اپنا نثر پارہ بھی پیش کرنا نا تھوڑا سا. جی جی بالکل پیش کرتے ہیں اچھا جی، تو میں پیش کر دوں اور انہیں نہیں کرنا. اچھا، تو یہ ہے کہ منزہ صاحبہ تشریف رکھتی ہیں ان سے معذرت کے ساتھ. جی جی منزہ صاحبہ آپ سے معذرت کے ساتھ کچھ باتیں پھر ایسی ہو جائیں گی کہ کہیں میری گرفت نہ ہو. اچھا جی، وہ بس یہ جی آخری لمحات تھے، اور باب بھی آخری ہے میرے حج کے سفر نامے کا، جس کا نام ہے الخلیل والنخیل. تو یہ دیکھیں آپ کو بھی شاید تجربہ ہوا ہی ہوگا، ابھی آپ خیر سے ہو کے آئی ہیں، لیکن حج پہ جائیں نا تو پھر وہ اس کا اور ہی مزہ ہوتا ہے. جی حج بھی کیا ہے الحمدللہ. بیچ میں سے کچھ دیکھیے کہ کہاں سے. جی وہاں کی بات ہے کہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ لفٹ پر پہلے وہی چڑھے. جو بیچارے 7-8 منزلوں پر ہیں وہ تو لفٹ کو چلانے کی طرف حق بجانب ہے، لیکن جو دوسری اور تیسری منزل پر ہے انہیں زیادہ ہی جلدی ہے، اور تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ بھئی 2 سیڑھیاں ہیں خود ہی پیدل چلے جائیں. وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے تو ہم نے بھی اتنے دیے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اس لفٹ کا پورا استعمال کرنا چاہیے. ہوٹل کا ملازم ہے، وہ بیچارہ چیخ کر مر رہا ہے کہ ارے بھائی 4 سے زیادہ آدمی نہ چڑھیں، مگر یہ اپنے تنے توشے اور تولے ناپ تول کے بغیر ہی وہ 7 بندے لفٹ میں چڑھ جاتے تھے. خواتین کو تو یہ 0 سے ضرب دیتے ہیں. ایک عابد صاحب اور 1-2 اور ذرا عقل مند سے بندے تھے، وہی خیال رکھتے تھے. وہی کئی مرتبہ تو یہ لوگ جو تھے وہ بغیر لفٹ کے 7ویں 8ویں منزل پر چلے گئے نا ان سیڑھیوں کے ذریعے، کیونکہ خواتین جو ہیں وہ آرام سے وہاں پہنچ جائے. تو بس یہ قربانی کا جذبہ تو ہر ایک میں نہیں ہوتا نا. اچھا بھی تصویر پر بھی اسی قسم کے مظاہرے دیکھنے میں آتے رہتے ہیں. وہ پیکٹ خواتین کی طرف بڑھاتے ہیں، یعنی جس میں کوئی کھانے پینے کا سامان وہ خواتین کی طرف بڑھاتے ہیں، اور یہ خان صاحب جو ہیں وہ چھٹ سے اچک لیتے ہیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ عابد صاحب تو بہت زیادہ ہی کرتے رہے کہ حاجی ہیں ہم تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بس کیا کریں، یہی کہہ سکتے ہیں کہ واہ جہالتا. اچھا اسی میں ہم کیا کریں، پھنسے ہوئے ہیں. سخت اچھا امتحان ہے، سخت امتحان ہے، آزمائش. ہمیں ثابت قدم خدا کے رکھے ہمیں اس امتحان میں. نماز کے لیے حرم میں جانا حرام قرار دیا. بھئی یہ کیوں؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حج کر لیا نا تو پھر حرم میں نہ جاؤ. ایسے تو کی بڑی عجیب سی بات ہے کہ حرم میں جانا حرام قرار دیا گیا، اور عورتوں کے لیے خاص طور پر عورتوں کے لیے حرام قرار دیا. وہ کہتے ہیں جب حج کر لیا نا تو اب نہ جائیں اس پہ، حرم میں اب نہ جائیں. یہ وہاں کی خواتین جو تھی ادھر ادھر کی، وہ یہی تو میں بات کر رہی ہوں. یہ زیادہ تر وزیرستان کی خواتین تھی، وزیرستان جو علاقہ نہیں اس کی، وہاں کی خواتین تھی. اچھا
تو بس عجیب عجیب مخلوق آئی ہوئی ہے بھائی. اچھا اب یہ جملہ پھر میں نہیں پڑھتی، چھوڑے آگے چلتی ہوں. اچھا ایک اور عجیب سی بات ہے نا، وہاں پر ہی کچھ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ زندگی میں جو ہے نا قبرستان نہیں جانا چاہیے، خواتین کو قبرستان نہیں جانا چاہیے. بھائی کیوں نہیں جانا چاہیے؟ وہ اس لیے کہ مردہ دیکھتے ہیں، مردے جو ہوتے ہیں نا وہ قبروں میں سے دیکھتے ہیں. اللہ معافی دینا، دیکھیں نا آج کر رہے ہیں لیکن ذہن ان کے اچھا وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ پھر زندگی میں تو تم مردوں کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرتے ہو، اور قبرستان میں مردے کے سرہانے کھڑے نہیں ہونا چاہیے اور پاؤں کی طرف نہیں، کیونکہ مردہ دیکھتا ہے. لا حول ولا قوت. بھائی جیسے ہی کسی نے کچھ نہ اور منو مٹی کے نیچے سے وہ بیچارے اٹھ کر وہ عورتوں کو دیکھیں گے. یعنی سوچنے کی بات ہے نا، ضعیف العقل ہے نا. لیکن خصوصاً عورتوں کو اس لیے قبرستان جانے کی ممانعت ہے کہ مردہ نہ دیکھ لے. لا حول ولا قوت. اس طرح کے عقائد اور توہمات والے لوگوں سے پالا پڑا ہے. اور جب کیا ہے روشن خیال ہونے کو کہا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں گناہ ہے، اللہ کے حکم سے سرتابی پر اس کو محمول کر دیا جاتا ہے. ارے میرا تو بھئی دم گھٹ رہا ہے ان لوگوں میں. اچھا ایک اور جی وہاں پر کیا بات ہو رہی تھی، مہندی اگر عورت نہ لگائے تو اس پر عذاب ہوگا. قیامت کے دن ہاتھ فریاد کریں گے کہ اس عورت نے ہمارا خیال نہیں کیا. اس قسم کی اور ایسی ہی فضول جو تحریر میں نہیں لائی جا سکتی ایسی باتیں بھی انہوں نے کی. آخر ان کا کیا علاج ہوگا؟ بھئی ہمارے مردوں کا فرض ہے کہ اپنی خواتین کے اندر اس قسم کے توہمات کو ختم کریں، تعلیم کا انتظام کریں، انہیں روشن خیال بنائیں، کیونکہ اسلام میں توہمات اور فضول باتوں کی گنجائش نہیں. اسلام تو ہمیں روشن خیالی سکھاتا ہے اور وسیع الدماغ بناتا ہے. جب ایسے توہمات کا شکار لوگ حج کرنے آئیں گے تو ایسی غیر اسلامی اور ہندوانہ باتیں کریں گے تو دوسرے لوگوں کا حج پر سے اعتقاد اور ایمان اٹھ جائے گا. بس جی شکریہ، آگے اور بھی ہے بس ٹھیک ہے. شکریہ جی. جی بہت شکریہ آپ کا ماشاءاللہ بہت کچھ. محترمہ کرسی صاحبہ، جو ہم سخن ساز پروگرام کی شخصیت مرزا دبیر کے حوالے سے روشنی ڈال رہی تھی اور اپنے حج کے سفر نامے سے اقتباس بھی پیش کر رہی تھی، جو بہت خوبصورت ان کی یادوں اور ان کے تجربے کے لحاظ سے بہت خوبصورت تھا. بہت شکریہ آپ کا. تو آگے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ امینہ یونس صاحبہ کو، جن کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، کہ وہ اپنا نثر پارہ پیش کریں. جی امینہ یونس صاحبہ، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو اپنا مائک آن کریں. امینہ یونس اب اسلام آباد کی آج کل اسلام آباد آئی ہوئی ہیں لیکن رہتی گلگت بلتستان میں ہے. آباد میں جی امینہ یونس صاحبہ اپنا مائک آن کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی امینہ یونس صاحبہ. جی میں ایک چھوٹا سا مضمون لکھا ہے ہوا ہے وہی پڑھوں گی. جی جی پیش کریں. عنوان ہے شادی کا خواب تو ہے مگر بیوی بننے کی ہمت کہاں ہے. شادی محض ایک خواب نہیں بلکہ ایک فریضہ ہے جسے ادا ہوتے دیکھنا ہر والدین کی اولین ترجیح ہوتی ہے، چاہے اولاد بیٹا ہو یا بیٹی. جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہوتے ہیں تو ماں باپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور نظریں ارد گرد طواف کرنے لگتی ہے
कि कहीं कोई अच्छी लड़की या कहीं कोई अच्छा लड़का नजर आ जाए। हर माँ बाप को अपना बेटा चांद और बेटी चांद का टुकड़ा ही दिखाई देती है। इस तरह हर लड़की का भी ख्वाब होता है कि वो किसी की बीवी बने, इसका अपना घर हो, बच्चे हों, नन्हे कहकहों से आंगन गूंजे, घर की चीजें इधर उधर बिखरी बिखरी हों और माँ इन्हें सिमटते सिमटते अपनी जिंदगी के दिन गुजार दे। मगर फिर जमाना लड़की और लड़का दोनों के ख्वाब ताबीर कम ही बनते हैं, दोनों के ख्वाब ताबीर कम ही बनते हैं, क्योंकि लड़की के राह में जहीज जैसे पहाड़ खड़े कर दिए जाते हैं और इन पहाड़ों के नीचे इसके ख्वाब दब जाते हैं। जबकि लड़कों के लिए अच्छा घर, मुनासिब बैंक बैलेंस और सरकारी नौकरी जैसा पुलिसराज सामने आ खड़ा होता है, जिससे ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो जाती है। यूं हर सहाना ख्वाब ख्वाहिशात के बोझ तले दबकर सांस लेना भूल जाता है, और ऐसे में शादी, बीवी बनना, सुर्ख रंग का उर्सी जोड़ा, हाथों में लगने वाली मेहंदी और मेहंदी का रंग सब एक खौफनाक ख्वाब का रूप दहा देते हैं और आंखें हाथों की लकीरों में उलझ कर रह जाती है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा माशा अमीना यूनुस साहब, का मजमून जो कि बहुत ही मुख्तसर लेकिन जामिया मौजू के लिहाज से पेश कर रही थी। जी, तो बहुत शुक्रिया अमीना यूनुस साहब आपका। आगे मैं दावत देती हूँ मोहतरमा जी बहुत शुक्रिया। मुनज़्ज़ा जी मोहतरमा मुनज़्ज़ा यास्मीन साहिबा को कि वो आज के हम सुकन साज प्रोग्राम में अपना नसर पारा या कालम जो भी आप पढ़ना चाहें पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मिर्जा साहब के बारे में भी थोड़ा सा इजहार ख्याल करूंगी। जी मिर्जा सलामत अली दबीर 1803 में 1875 से 1803 के उर्दू के नाम पर शोरा में से थे, जिन्होंने मरसिया नगारी की एक नई जिद्दत और खूबसूरती से मरसिया को नवाजा। आपको मीर अनीस के साथ मरसिया नगारी का मौजद और बानी कहा जाता है। आप 1803 को दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने बचपन ही से मुहर्रम की मजालिस में मरसिये पढ़ने शुरू कर दिए थे। उन्होंने मीर मुजफ्फर जामीद की शागिर्दी में शायरी का आगाज किया। दब्बर अपने ज़माने के बहुत बड़े दानिशवर भी थे। उन्होंने दिल्ली से लखनऊ की तरफ हिजरत की, जहां उन्हें मरसिया नगारी पर ज़्यादा बेहतर काम करने का माहौल दस्तयाब हुआ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 3000 से ज़ायद मरसिये लिखे, जिनमें नोहे और इस्लाम और सलाम शामिल नहीं हैं। उन्होंने गैर नुक्तों के एक कलाम लिखा और इस बेनुक्ता नज़म में मिर्ज़ा साहब ने अपने तहलीक की जगह अपना नाम अतार्द इस्तेमाल किया और इस पूरी नज़म में शुरू से आखिर तक एक नुक्ते का भी इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं अपने ये मुख्तसर सा पढ़ने के बाद अपने कालम की तरफ आती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। जी पेश आज करें। जो मैं अपना कालम पेश करूंगी उसका इन्वान है वक्त की नाव। जी इंसान जब लकीरों के दरमियान पढ़ने लगता है, ये 35 से 40 साल की उम्र बड़ी अजीब सी होती है। कहने को ये उम्र तरक्की और अरूज के कमाल से मंसूब है, लेकिन इसकी अपनी ही पेचीदगियां हैं जो यहाँ तक पहुँचने पर ही नजर आती हैं। ये वो वक्त होता है जब आपके दोनों तरफ नाजुक महलूकात होती हैं, जिनकी सेहत और जिंदगी को लेकर आप हर वक्त तरह तरह के खदशात में घिरे रहते हैं।
एक तरफ आपके कम सिन बच्चे जिनको जब छींक भी आ जाए तो आपको नमूनिया से छाती जकड़ने तक का डर लगा रहता है, और दूसरी तरफ आपके बूढ़े वालिदैन होते हैं जिनको जब खांसी भी आ जाए तो आप फिर से नमूनिया छाती जकड़ जाने का डर लगा रहता है। अब तक आप अपनी आधी जिंदगी जी चुके होते हैं, जिसकी पहली दहाई मासूमियत, दूसरी दहाई तालीम और तरबियत और तीसरी दहाई रिज़्क की रियाजत और मादियत में सर्फ हो जाती है। अब तक बहुत से ख्यालात और गुमान बदल चुके होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ का असल तजर्बा यहाँ से शुरू होता है। यहाँ मायने और मुहावरे बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है, मकसद बदल जाते हैं। ये पहली दफा होता है कि इंसान अपनी सेहत के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि फुर्सत के जाने और दौलत के आने के बाद जिस तीसरी चीज की फिक्र लाहक होने लगती है वो सेहत होती है। वो ये अलग बात है कि पहले 30 साल की मशक्कत और भागदौड़ इसकी जहनी सेहत को किसी न किसी अंदाज में अपने अब तक मुतासर कर चुकी होती है। फिर भी जिस्मानी सेहत को बहाल रखने के लिए जिम, वर्कआउट करता नजर आता है। इस उम्र में दिन की सबसे बड़ी कामयाबी अपना कारोबार करके वक्त पर घर आ जाना, हफ्ते की बड़ी कामयाबी वीकेंड पर रेस्टोरेंट में खाना खा लेना और घर पर फैमिली को वक्त देना, महीने की बड़ी कामयाबी वक्त पर सारे बिल्स और घर के अखराजात और बच्चों की स्कूल की फीसेस अदा कर देना, और साल की बड़ी कामयाबी एक फंक्शन या टूर कराना। ये वो उम्र होती है जब कभी न कभी किसी खाला, मामू, चचा या पुप्पो के दुनिया से रुखसत हो जाने की खबरें सुनने को मिलती हैं। लेकिन शायद ये भी इस उम्र के ठहराव और जज्बों के इतदाल का कमाल होता है कि अब मुंह से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो निकलता है, पर आंखों से आंसू नहीं निकलते। शायद कहीं न कहीं वक्त के दोष पर उठते उठते हम रिश्तों में भी दर्जा बंदी कर लेते हैं कि कौन सा रिश्ता ज्यादा करीबी है, कौन सा कम। शायद हमें लगता है कि जिंदगी के बकाया सालों की तरह आंखों के आंसू भी अब महदूद ही बचे हैं, जिन्हें हम बहुत ही करीबी लोगों के बिछड़ने के लिए इस्तेमाल करके पलकों के किसी तहखाने में रख लेते हैं। इस उम्र में एक और बात भी होती है, वो मजहब, जिसको पहली 3 दहाइयों में बस रट लिया था, अब पहली मर्तबा इंसान को समझने की भी कोशिश करता है। आयतल कुर्सी का मकसद चारों तरफ फूंक कर घर की हिफाजत से बदलकर अब इस हालत की वुसअत पर ज्यादा फोकस होने लगता है, जिसकी कुर्सी आसमानों और जमीनों में समाई हुई है। दुरूद शरीफ का मकसद भी 10 नेकियां लेने से बदलकर उस हस्ती के एहसानों का इदराक बन जाता है, जिसकी कोई भी तहज्जुद भी इस बंदे गुनाहगार के लिए मग़फ़िरत की दुआ किए बगैर नहीं गुजरती थी। तस्बीह बदलकर तफक्कुर और शिकवा बदलकर तशक्कुर बनने लगता है। मुझे लगता है कि इस वक्त में इंसान जो असल राज पाता है वो ये होता है कि कोई खुशी भी मुस्तकिल और कोई गम भी दायम नहीं। कोई भी चीज सारी की सारी नहीं है। मंजिल तो मिल गई है, पर सफर अभी भी जारी है। करेंसी बस डॉलर या रुपया नहीं, बल्कि सेहत, फुर्सत, हाशियत, रफाकत और करेंसी की वो शक्लें हैं जिनमें अल्लाह ताला को इसका रिस्क अता करना है। इदराक का ये दरवाजा जो इस उम्र में खुलता है वो इस उम्र की सबसे मुस्बत और खूबसूरत बात है। किस्सा मुख्तसर की ये उम्र समझने की होती है कि मैं मंजिल पर पहुंच गया हूँ या सरे राह हूँ। सब सेट है, सब माया है। तदब्बुर करने की उम्र होती है। मैं बहुत अहम हूँ, ये एक वहम हो जाता है। अब पहली दफा इंसान लकीरों के दरमियान में पढ़ने लगता है। मेरी नजर में इसलिए 35 से 40 साल के इस फेस को दरमियानी उम्र कहते हैं।
اور اس عمر تک کچھ لوگ ذہنی طور پر پہنچتے ہیں، کچھ جسمانی طور پر، کچھ ساری زندگی ساری عمر گزارنے پر بھی اس سمجھ، بوجھ یا عقل تک دسترس نہیں پاتے جو انسان کا حقیقی سرمایہ اور زندگی کا اصل متن اور مقصد ہے۔ بہت شکریہ، بہت ٹائم بہت لیا، معذرت۔ بہت ماشاء شکریہ، اللہ، بہت بہت خوبصورت گفتگو۔ خوبصورت۔ جی، محترمہ منزہ یاسمین صاحبہ پیش کر رہی تھی، تو ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ نے، خوش آمدید، اور محترم جناب سید ایاز مفتی صاحب نے، آپ کو بھی خوش آمدید۔ تو میں ملحوظ ہوں ڈاکٹر نواز کنول صاحب سے مفتی کہ صاحب کو وہ دعوت دیجیے پہلے۔ جی ان کے کالم پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ منزہ یاسمین صاحبہ کے کالم پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا بعد میں ہی گفتگو کریں گے؟ نہیں، بعد میں کر دوں گا انشاءاللہ۔ چلے ٹھیک ہے، چلے میں دعوت دیتی ہوں محترم جناب سید ایاز مفتی صاحب کو کہ وہ آج کے ہم سخن پروگرام میں اپنی نگارش پیش کریں۔ جی، بڑی نوازش، آداب و تسلیمات، سب کو السلام علیکم، اور تمام شرکائے محفل کو وعلیکم ادب بھرا سلام، ڈاکٹر اور خصوصاً نواز بھائی کو۔ میرا آج کا عنوان ہے کہ ثنا خان تقدیس مشرق کہاں۔ نارملی مغرب کہا جاتا ہے، لیکن میرے عنوان ہے کہ ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہے۔ آج میں ایک ایسے مسئلے کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں جس کی طرف ہم کبوتر کی مانند آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب اچھا ہے۔ وہ برائیاں جس کا شکار اشرافیہ نے ہمیں بھی بڑی کامیابی سے کر دیا ہے، اور ہم ان تمام چیزوں کو اب ایک نارمل معاشرے کی طرح دیکھنے لگے ہیں۔ اس پر بات تو کجا، اس کا تذکرہ تک نہیں کرتے، مگر یہ ہوتا آ رہا ہے، اور آج بھی اسی شد و مت سے ہو رہا ہے جس کا مشاہدہ بذات خود کئی سالوں پہلے میں نے کیا تھا۔ آج بھی جب دوستوں سے بات ہوتی ہے تو اس میں سرے منہ کوئی فرق نہیں آیا۔ پاکستان کے تمام اسپتالوں میں بعض مسائل ایسے ہیں جن سے صرف نظر کرنا گویا برائی کا ہم نوا ہونے کے مترادف ہے۔ میں نے پاکستان میں اسپتالوں کی حالت زار دیکھی ہے، اور کچھ ایسی باتیں جو ہمارا مذہب بھی اجازت نہیں دیتا وہاں پورے زور و شور شد و مست سے جاری و ساری ہے۔ نہ ان پر کوئی بولتا ہے اور نہ شاید بولے گا، مگر سید تو بولے گا۔ مجھے پاکستان کے ایک مشہور اسپتال جسے عرف عام میں دل کا اسپتال بھی کہتے ہیں، اس میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اس عمارت کے عین سامنے میڈیکل اسٹوڈنٹس کا ہاسٹل تھا، تب ساتھ میں ایک بچوں کا اسپتال اور ساتھ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے موسوم ایک بڑا جائگینٹک ہاسپٹل تھا۔ ہمارے یہاں جینے مرنے کا تصور بھی عجیب ہے۔ بیمار ہوئے، اسپتال کا رخ کیا، وہ بیماری اور مریض کی حالت سے قطع نظر سب سے پہلے آپ سے گارنٹی رقم جمع کروانے کا تقاضا کریں گے، بالکل، اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ یعنی غریب انسان کے لیے علاج ان پرائیویٹ اور سیمی پرائیویٹ ہسپتالوں میں ممکن ہی نہیں۔ سفارشیں کام آتی ہیں، تعلقات بولتے ہیں، ایسا نہ ہو تو آپ کا کوئی پرسان حال نہیں۔ دنیا کے تمام مہذب معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا، مگر ہمارے سو کالڈ اسلامی معاشرے میں یہ روز ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام مہذب معاشروں میں انسانی جان سے بیش قیمت کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پروٹیسٹ میں کوئی ایک جان بھی چلی جائے تو پوری حکومت ہل جاتی ہے اور مستعفی ہونا پڑ جاتا ہے۔ اسپتال میں کسی کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ ہو جائے تو ایک حشر بپا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز اور انتظامیہ کو پریس کانفرنسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیگل ایکشنز تک لیے جاتے ہیں۔ سو مہذب معاشروں میں انسانی جان کا کوئی نعم البدل نہیں، اور وہ اسے جانتے ہیں۔ آپ جائیں، علاج کروائیں، اس بات سے قطع نظر کہ آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، یہ معاملہ بات کا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پہلے بھاؤ تاؤ، پھر مریض یا مریض کی جان۔ دوسرا بڑا مسئلہ جو کہ پہلے مسئلے سے زیادہ سنگین ہے، وہ ہے ہمارے یہاں خواتین کا علاج۔ میں بذات خود بہت سی باتوں کا شاہد ہوں، بلکہ لفظ شاہد کو نہیں کہنا چاہیے گناہ گار ہوں، کہ خوبصورت خواتین کو دیکھ کر ہاسٹل کے خوبرو نان سرٹیفائیڈ اسٹل ان ٹریننگ ڈاکٹرز یا پیرامیڈیکل سٹاف، ان ٹریننگ ڈاکٹرز ان کو بطور ڈاکٹر خود کو متعارف کرواتے اور ان کا سارا کام کروانے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا کرتے تھے، اور ان لڑکیوں کی والدہ سے کہتے
کہ ان کے کچھ ٹیسٹ لکھ کے ڈاکٹر نے دے دیے ہیں جو میں آپ کو کروا دیتا ہوں، آپ بیٹھیں اور لڑکی کو اپنے ہاسٹل لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لڑکیاں اس حرکت کو بھانپ جاتی اور کچھ اس کا شکار ہو جاتی۔ جو شکار ہو جاتی ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، کیا ہوتا آ رہا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کی نوخواندگی کا فائدہ ای سی جی کرنے والا بھی اٹھاتا اور زنانہ سٹاف باقاعدہ پلاننگ سے دوسرے کاموں میں مصروف کر دیا جاتا، اور پھر ای سی جی کرنے کے نام پر لڑکیوں کے جسم کی بے حرمتی کی جاتی۔ اسی طرح ایکس رے والا یہ کہہ کر خواتین کو بیوقوف بناتا کہ آپ کے رنگین کپڑوں کے باعث ایکس رے درست نہیں آئے گا، اس لیے آپ قمیض اتار دیں۔ اگر کوئی خاتون اس پر جزبز ہوتی تو اس کے اسپتال کا ایک انسٹچ کپڑا دے دیا جاتا، مگر ساتھ ہی انہیں صحیح پوزیشن میں کھڑا کرنے کے بہانے بہت سی قابل اعتراض حرکات کا ارتکاب کیا جاتا۔ کچھ خواتین اس عمل میں کمزور ثابت ہوتی تو ان کی آگے کی زندگی بھی ان لوگوں کے سامنے ولنریبل ہو جاتی۔ ان تمام اعمال قبیحہ میں اسپتال کے بعض ڈاکٹر شریک ہوتے ہیں، اور اکثر کچھ فائلیں جو صرف نوجوان خواتین کی ہوتی تھیں انہیں ڈاکٹرز کی فرمائش پر انہی کے کمروں میں بھیجا جاتا تھا، اور بعض خواتین کو کوئی مرض نہ ہونے کے باوجود دل کے امراض کی ادویات دی جاتی تھی، اور کسی خدا خوفی والے ڈاکٹر کے ہاتھوں ہی پتہ چلتا کہ انہیں غلط میڈیسنز ایک عرصے سے دی جا رہی تھی، اور یوں ان کی خلاصی ہوتی۔ ایڈمٹ ہونے والے مریضوں کے ساتھ بھی بعض ڈاکٹرز کا سلوک انتہائی غیر انسانی ہوتا۔ میں نے ڈاکٹرز کو مریضوں کی آہو بکا پر یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ اسٹاف کو کوئی ضرورت نہیں وہاں جانے کی، حضرت اسرائیل کے کاموں سے مداخلت میں ہمیں کیا ملے گا، انہیں اپنا کام کرنے تھا۔ میں نے ایک زمانے میں تکبیر میں ایک کالم لکھا تھا اور اس کا عنوان یہی تھا کہ صلاح خانے تقدیس مشرق کہاں۔ ہمارے معروف ٹی وی اینکرز، ہمارے مذہبی زوما اور ہماری کمیونٹی کے بڑے بڑے رہنما اس موضوع پر چپ سادے ہوئے ہیں۔ ان اداروں میں اسلامی اقدار کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہاں نہ کبھی تبلیغی جماعت کے محبان نظر آئے، نہ کبھی گرفتاران دعوت اسلامی نظر آئے، نہ کبھی حقوق انسانی کی باتیں کرنے والی انجمن دیے جلاتی نظر آئیں، اور نہ ہی کبھی بڑی بڑی اسلامی جماعتوں نے اس طرف نظر دی۔ انسان بیمار ہو کر بھی محفوظ نہیں، نہ ہی مالی طور پر اور نہ ہی اپنی عصمت و عزت کے ضمن میں۔ آج بھی پاکستان میں اسپتال جاری ان حرکات قبیحہ پر بات نہیں ہوتی ہے، اور وہاں آج بھی اسٹاف کے لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے فخر و مباحات کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جوہلائے عرب جن قصوں پر فخر و مباحت کیا کرتے تھے ان میں کیا فرق ہے۔ میرا اپنا ایک شعر ہے کہ مولا تجھ تک دعا نہیں جاتی، مولا تجھ تک دعا نہیں جاتی، کچھ رکاوٹ ہے آسمان میں کیا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ اشرافیہ تو اشرافیہ ہیں، وہ تو ویسے ہی خود کو قانون، ضابطوں، رواجوں اور رسموں سے بالا تر سمجھتے ہیں، مگر عوامی سطح پر بھی دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس کا جہاں داؤ لگتا ہے وہ وہاں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ خاک سب کے ہی رنگین ہیں، سبھی اس حمام میں ننگے ہیں۔ ہمیں دنیا سے کیا شکوا کہ ہم خود ہی اپنی ماؤں بہنوں کی عصمتوں کے رکھوالے نہیں رہے اور حالات کو اس نہج پر چلائے رکھنے کے حامی ہیں۔ ایسا ہمارے معاشرے میں کیوں ہے؟ غربت، ناخواندگی، جہالت اور ملک میں طاقت کے زور پر ہر ادارے کو چلانے کے عمل کو دیکھنے والا خود بھی جنگل کے قوانین پر ایمان لے آتا ہے۔ ہمارے علماء جمعے کے خطبات پر اپنی شعلہ بیانیاں دکھاتے ہیں، اوامر و نواہی پر بڑی بڑی لچھے دار باتیں بھی کرتے ہیں، مگر پاکستان کے آئین کی 70 سالہ آبرو ریزی پر بات نہیں کرتے۔ ہمارے اینکرز، ہماری اشرافیہ ان سب باتوں کو جانتے ہوئے بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہی اسلام ہے اور پاکستان اسلام کا گڑھ ہے۔ عدل کے قتل عام پر چپ ہیں، قرضوں کی آمد پر جشن مناتے ہیں۔ کتاب میلے کی سرکاری سرکردگی ہوتی ہے، 35 کتابیں، 1200 بریانیاں اور 1000 شوارما بکتا ہے۔ ہماری علمی محبت انتہا کو چھو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسی باتیں یا ایسا ہمارے قرب و جوار کے ممالک کے ہاں نہیں ہوتا ہوگا، مگر ہم تو دنیا میں خالصتاً کلمہ طیبہ کی نعرہ مستانہ کی بنیاد پر آئے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمیں تو رول ماڈل بننا تھا، اور ہم کن کبھی عوامل سے خود کو رنگے بیٹھے ہیں۔ ہمارے ہاں پولیس نوکریاں دینے والے عوامل، آرٹ، کلچر، ٹی وی، فلم، حتیٰ کہ ادبی ادارے بھی ایسی مغلظات سے خالی نہیں ہیں۔ یہاں مجھے ایک لطیف بات یاد آ گئی کہ جاپان میں دنیا میں سچ بولنے والوں کی شرح سب سے زیادہ ہے، اور پاکستان جھوٹ بولنے والوں کی شرح میں دنیا کے چند گنے چنے
झूठे ममालिक में एक है और इसका नंबर 141वां है, सच बोलने वालों की शरह में। मगर हमारी तबलीगी जमात के लोग वहां जाते हैं और उन्हें ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि तुम हमारे जैसे हो जाओ तो तुम्हें जन्नतुल फिरदौस मकदूर हो। यकीनन हम इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब समझ नहीं सके। यकीनन हमें गुज़श्ता 17 सालों में कलमे का मतलब कोई ना समझा सका, कोई ये ना बता सका कि ये दुआ और ये कलमा हमें अनगिनत दरबारों में सजदे से रोकता है, हमारे अंदर के मोमिन को जगाता है और हमें सिर्फ एक ज़ात के सामने सरनिगू करने की तरफ माइल करता है। और जो दिल से ये दोनों काम कर जाए बस उसी पर इनाम इलाही की बरसात होती है। वही बुराइयों से बचता है, वही फहाशी से बचता है, वही इंसान के अंदर के हसीन को, हुसैन को बेदार कर देता है और इसके अंदर के वहशी को खशियत इलाहिया से भरे इंसान का रूप दे देता है। सोचें कि अगर इकबाल जिंदा होते, अल्लामा मशरकी जिंदा होते, तो क्या वो सना खान तकदीस मगरिब की बात करते या फिर मेरी ही तरह कहते कि सना खान तकदीस मशरिक कहा। वमा अलैना इल्लल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूब मुफ्ती साहब, बड़ी जबरदस्त। आपने बहुत बाकमाल अंदाज में तमाम इन चीज़ों को बयान किया है, बहुत ज़बरदस्त। जी बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह मुनफरिद लबो लहजे के साथ मुनफरिद नसर पारा पेश कर रहे थे मोहतरम जनाब सैयद अयाज मुफ्ती साहब, जो कि मुआशरती बुराइयों और नाइंसाफियों पर रोशनी डाल रहे थे, जिनको शायद हम मुआशरती बीमारियां भी कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आगे मैं दावत देती हूँ मोहतरमा नुसरत नसीम रुबीना, जी लाइट जी चली गई थी, अभी आइए। मुझे पता है आप डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आप अपना नसर पारा पेश करें। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं एक किताब उठा लूं। ये मेरे रिपोर्टाज का मजमुआ आगे, ये इसका टाइटल मैंने लगाया हुआ है और इसका आखिरी रिपोर्टाज मैं पेश कर अपनी किताब का। इसका उन्वान है रिपोर्टाज का। मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा जी। उन्वान है तेरी दहलीज से मिलता है जबीनों को वकार। जिंदगी में कुछ ऐसे धनक रंग होते हैं और इतने रंगों से मुज़य्यन कि उनके लिए कोई इस्तारा, कोई तशबीह मुनासिब नहीं लगती। जैसा कि कल 6 दिसंबर का एक बहुत जोश और जज्बे से भरपूर पुरमसरत दिन, जब हमारी अजीम मादर इल्मी की प्लैटिनियम जुबली मनाई जा रही थी। फ्रंटियर कॉलेज की बहुत खुश अखलाक प्रिंसिपल शाहीन उमर ने इससे पेशतर भी मुझे दावतनामे भिजवाए, मगर अपनी बीमारी की वजह से मैं शरीक न हो पाई। प्लैटिनियम जुबली की इस मौका पर मैं अपनी बीमारी को बालाए ताक रखकर बहुत सी पेन किलर खा के इस अहम तकरीब में शामिल हो गई। किला बालासार के सामने 75 साल से एक शान और फख्र से इस्तादा एक ऐसी मादर इल्मी जो इल्म आ गई और रोशनी का इस्तारा है। वो ज़ियाए इल्म दानिश का मंबा जिसकी रोशनी ने पूरे सूबे को मुनव्वर किया। आज भी वो तारीखी इमारत जिसे फातिमा जिन्ना ने कायदे आजम के फरमान के मुताबिक पसंद किया, किला बालासार के सामने एक और शानदार तालीमी किला जिसने इल्म के उजाले बिखेरे। इन्हीं सोचों में हम कॉलेज जा पहुंचे। शाहीन उमर ने गाड़ी का दरवाजा खुलते ही खुली बाहों से हंसते मुस्कुराते गले लगाकर पुरजोश इस्तकबाल किया। ऑफिस खवातीन से भरा पड़ा था। थोड़ी देर बाद लान में रखी कुर्सियों पर सब बैठ गए। रोशन चमकता हुआ आफताब अपनी नरम गर्म किरणों से सुकून बख्श रहा था। कुर्सियों पर तमाम पुरानी तलबात, जिनमें से कई मेरी हम उम्र और कुछ मुझसे भी ज्यादा उम्र रसीदा थी, बेहतरीन रंगारंग मलबूसात में मलबूस थी। सबके चेहरे खुशी से दमक रहे थे और वो लान में इधर उधर फिरती हुई खुशगपियों में मसरूफ थी। सामने ही वो फवारा था जो कभी 3 मंजिला हुआ करता था। बरामदे में क्लासरूम्स की तरफ देखा, कितने ही चेहरे रोशन हुए,
کتنی آوازیں سماعت میں رس گھولتی محسوس کی، وہ شوخیاں، وہ شرارتیں، کیا کچھ یاد آتا رہا۔ خیر مقدمی بینڈ بج رہے تھے، بینڈ کی دھن پر یادوں کی گویا بارات اتری ہوئی تھی۔ کالج تو بہت سے ہوں گے، لیکن فرنٹیئر کالج کی اساتیری عمارت شاندار تاریخ اور روایات رکھتی ہے۔ خوابوں کا نگر جس کا ایک شیتل روپ ہے، جس کی یادوں نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا ہے۔ مادر ملت کی منتخب کردہ عمارت، جہاں علی گڑھ کی طرز پر علی گڑھ سے آئی مسز خورشید علی نے مجلس اردو کی بنیاد رکھی۔ یہ کیسا منفرد کالج ہے کہ اس میں پڑھے ہوئے لوگ بڑھاپے کی دہلیز پر بھی اس کے عشق میں مبتلا ہیں۔ میں نے مردان یونیورسٹی کی وائس چانسلر رضیہ سلطانہ کو بتایا کہ میری کتابوں میں تو فرنٹیئر کالج چھایا ہوا ہے۔ میں نے اپنے دور کی ایک ایک بات کو لکھ کر محفوظ کر دیا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئیں اور کہا کہ میں آپ کو یونیورسٹی بلاؤں گی۔ حال میں جانے سے پیشتر شاہین عمر نے تمام مہمانوں کے ساتھ چاروں صوبوں کے کلچرل شو اور 45 اسٹال جو لگائے گئے تھے ان کا افتتاح کیا۔ ریحانہ متی اللہ در شوار اس کالج کی پرنسپل رہیں۔ رضیہ سلطانہ وائس چانسلر، بے نظیر بھٹو یونیورسٹی اور اب مردان یونیورسٹی کی وائس چانسلر اور پبلک سروس کمیشن کی ممبر رہی ہیں۔ تقریب کے لیے حال میں گئے بچیوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے سواگت کیا۔ آج کی اس تقریب میں کوئی مہمان خصوصی نہیں، بقول شاہین عمر کے تمام سینئرز آج کی تقریب کی مہمانان خصوصی ہیں۔ تقریب کا آغاز حسب روایت تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس کے بعد شاہین نے خطبہ استقبالیہ دیتے ہوئے تمام مہمانوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میرے بارے میں بھی بہت اچھے توصیفی کلمات کہے۔ اس تقریب میں تالیوں، پسندیدگی کے شور اور نعروں نے ایک رنگ جمائے رکھا۔ سٹیج بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ شاہین کی تقریر کے بعد 10-10 پاؤنڈ کے کالج کے مونوگرام بنے ہوئے 2 کیک لائے گئے اور تمام پرانی طالبات نے سٹیج پر جا کر کالج کی پلاٹینیم جوبلی کا کیک کاٹا۔ کالج کی موجودہ طالبات نے شیکسپیئر، امراؤ جان ادا اور انارکلی کے خاکے کمال خوبی سے پیش کیے۔ تقریب کا دوسرا حصہ سینئر طالبات کے لیے مختص تھا۔ بہت سینئر 60 اور 70 کی دہائی میں پڑھنے والی خواتین میں بھی وہ جوش و جذبہ تھا جس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ آج تو انہوں نے خوب رنگ جمایا۔ وہ دائرہ رقص، ایک والہانہ رقص جو بہت ساری ہماری معزز بہنیں، جن میں وائس چانسلر رضیہ سلطانہ، پرنسپل شاہین عمر اور تمام اہم خواتین شامل تھیں، اور وہ ایک والہانہ رقص جسے میں اگر رقص درویش کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ ایک رقص وہ تھا جو سٹیج پر تھا، دوسرا وہ کہ جیسے میری روح بھی رقص میں ہے اور نگاہوں کے سامنے مناظر گزرے چلے جا رہے ہیں۔ میں کبھی ماضی کی طرف پلٹتی اور کبھی حال کی طرف لوٹ کے آتی۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں کئی مناظر روشن ہوئے۔ وہ منظر جب اسی سٹیج پر مس فہمیدہ اختر کے زیر نگرانی محترم مرتضی اختر جعفری نے سال سوم میں مجھ سے مجلس اردو کی نائب صدر کا حلف لیا۔ سال چہارم میں راقمہ نے محترم خاطر غزنوی صاحب سے صدر مجلس اردو کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ یہ حال، یہ سٹیج جہاں کانوکیشن کی شاندار تقریب میں ڈگری اور مس فہمیدہ اختر کے ہاتھوں سے انعام میں ان کی کتابیں پائیں، اس سٹیج پر کیسے کیسے شاندار مشاعرے، مباحثے اور یوم غالب کی تقاریب منعقد کی گئیں۔ نصف صدی پیشتر کی بہت سینئر طالبات بھی موجود تھیں جنہوں نے اپنے جذبات و خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پرنسپل کی کاوشوں کو سراہا۔ آخر میں مجھے بھی مائک دیا گیا اور میں نے ماضی کے اوراق پلٹتے ہوئے مس صفیہ چوہان، مس رؤوف اور اپنی اساتذہ اور اس زرعی دور کو یاد کیا۔ شاہین عمر اس کالج کی طالبہ، لیکچرر اور اب پرنسپل نے۔ وہ ایک باغ و بہار شخصیت کی مالک اور بہت ساری خوبیوں سے متصف ہیں۔ طالبات کے پرزور اصرار پر وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور احمد فراز کی غزل کو کمال خوبصورتی سے گایا، جس کا مقطع ہے: فراز تو نے اسے مشکلوں میں ڈال دیا،
जमाना साहिब इज्जत और सिर्फ शायर तू। तालियों और नारों के शोर में उनको बार बार दाद मिलती रही, गोया उन्होंने मेला लूट लिया। एक बहुत खूबसूरत तकरीब के अख्ताम पर शाहीन उमर ने आई हुई तमाम खवातीन को बारी बारी स्टेज पर बुलाकर शील्ड और कॉलेज के मोनोग्राम बने हुए कप दिए। तकरीब के अख्ताम पर बहुत तकल्लुफ जोराने से तवाज़ो की गई। इस जोराने के बाद जब मैं बाहर निकली तो वो टीवी के लिए एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करा रही थी। मैंने चाहा कि उनसे रुखसत लूं तो उन्होंने कंपेयर से मेरा तारुफ करवाया और फिर मैंने भी इस हवाले से अपने पैगाम में फहमीदा अख्तर अली को ज़ही शानदार माजी और प्रिंसिपल की बेहतरीन कारकर्दगी की तौसीफ को रिकॉर्ड करवाया। आज की तकरीब हर लिहाज से एक बहुत शानदार, कामयाब, मुसरत भरी, जोश व जज्बे से भरपूर और मोहब्बतों से मामूर एक यादगार तकरीब थी। खास तौर पर मेरे लिए बड़ी खुशी का मकाम था कि वो कॉलेज जो मेरा ख्वाब नगर, वो मेरी दरसगाह, जहाँ मैं 5 दहाइयों के बाद आई हूँ, शाहीन ने खास मेहमान की हैसियत से बुलाया, बतौर बेहतरीन लिखारी तारुफ करवाया, मेरी तहसीन की, कप और बूके देकर मुझे सरशार किया, निहाल किया। इनकी इस मोहब्बत के लिए मैं शुक्रगुजार भी हूँ और ममनून भी कि उन्होंने मुझे शानदार तकरीब में मदऊ करके अपने माजी में जीने, यादों को ताज़ा करने, अपनी पुरानी दोस्तों को याद करने और कई खूबसूरत और अच्छे लोगों से मिलने का मौका फराहम किया। यूं मेरी यादों की पोटली में एक बहुत खूबसूरत और शानदार दिन का इजाफा किया। सलामत रही है मेरी मादर इल्मी, जिसने ये मुझे ये इज्जत और ये वकार बख्शा। तेरी दहलीज से मिलता है जबीनों को वकार, है असर खाक में भी तेरी मसीहाई का। लोग अब देखते हैं कदर की आंखों से मुझे, सारा एजाज है ये तुझसे शनासाई का। आप सबकी समाअतों के लिए शुक्रगुजार। बहुत खूबसूरत आपका, माशाल्लाह, बहुत खूब जी, माशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि हर वो जगह, हर वो सफर जी? और हर वो तकरीब, हर वो जगह, हर वो सफर या हर वो तकरीब अपने ऊपर फख्र करती होगी जहाँ नुसरत नसीम साहिबा जाती हैं और वहाँ की रपोताज कलमबंद करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा नुसरत नसीम। बहुत शुक्रिया रुबीना जी। तो आगे मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा डॉक्टर निगत खुर्शीद साहिबा से कि वो आज के हम सुखन साज प्रोग्राम के होता है। जी जी बिल्कुल, और हर वाक़े को बहुत बारीक बीनी से ये कलमबंद करती हैं और उसका हाल अहवाल लिखती हैं और ये हर लम्हे को अपनी किताब में कैद करती हैं। जी, डॉक्टर निगत खुर्शीद साहिबा आज के प्रोग्राम के हवाले नसर पारा पेश करें। बहुत शुक्रिया। छोटा सा सांचा है, नाम है, उन्वान है इस्तेहसाल। ਉਹਨੂੰ ਖਰੇ ਇਹ ਆਸ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਖਰੇ ਇਹ ਆਸ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਵੀ ਨਾ। ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵਧਣ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪੈਸੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰੀ। ਹੈ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਗਲ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਲਵਾਂ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਣ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਚਲੋ ਜੋੜ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਨ ਜੋੜਨ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗਿਣਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਲਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਖਣੇ
ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੌਲਤ ਵੀ ਟੁਰਦੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਤਰੋੜਨ ਵਾਂਗੂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਖੀਰੀ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਰੁਪਈਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਘਰ ਵੀ ਉਂਝੇ ਹੀ ਸੁੰਝਾ ਏ, ਬਸ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਉਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਨ ਛੋਲੇ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। हालांकि छोले तो बड़ी कीमती चीज। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत जामिया अफसाना माशाल्लाह आपका। ये फरोग पंजाबी की कोशिश कर रही हैं? नहीं नहीं, बहुत मुख्तसर और जामिया अपना अफसाना डॉक्टर निगत खुशी साहिबा पेश कर रही थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। तो मैं आगे मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब डॉक्टर नवाज कंवल साहिब से कि वो आज के प्रोग्राम के हवाले से अपना कोई निगारिश पेश करना चाहें या आज के प्रोग्राम के हवाले से कोई तबसरा पेश करना चाहें। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया। मैं मिर्ज़ा दबीर साहब के हवाले से तो बात काफ़ी हो चुकी है, इख्तिसार से प्रोग्राम का जो हमारा मौजू है उस पर बात करूंगा, फिर इसको कंक्लूड करता हूं। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर जिनका ज़माना 1803 से 1875 तक है। सलामत अली नाम था, दबीर तखल्लुस करते थे और दिल्ली से लखनऊ की तरफ हिजरत हुई। दबीर ने इब्तदाई तालीम अपने घर हासिल की और दिल्ली में बचपन गुजारने के बाद उनकी घुट्टी में दिल्ली तहजीब जो थी उसका असलूब रच बस गया था। इसके बाद जब लखनऊ जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे मदारस में कई मकतबों में तालीम हासिल की। ज़हीन थे, हसास थे, मेहनत और लगन से आगे बढ़ते रहे, शायरी से दिलचस्पी रही और अपनी तबा की मौजूनी और हालात के मुताबिक उन्होंने मरसिया निगारी को चुन लिया। इस हवाले से मीर ज़मीर की शागिर्दी इख्तियार की और उनके तमाम शागिर्दों में बहुत मारूफ हुए। आपने उस्ताद की नज़र में बड़े मोतबर ठहरे। अब इसी तरह से जहाँ लखनऊ की फ़िज़ा मरसिया निगारी के लिए बड़ी साजगार थी तो उन्होंने अपने जोर वहाँ पे दिखाए और उनके मदाहों और परस्तारों का एक हजूम उनके आसपास रहता था। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर इन दोनों ने मरसिया निगारी को अपने अपने अंदाज में आगे बढ़ाया है। गो के अनीस अपनी बलागत और फसाद के लिहाज से बहुत आगे थे, लेकिन दबीर के जो मरासी हैं अपने रंगो आहंग और खूबियों के बायस मरसिया निगारी की तारीख में किसी संग मील से कम नहीं है। मिर्ज़ा दबीर के जो मुहासिन शेर हैं उनके यहाँ भी फसाद और बलागत बाकमाल दिखाई देती है और ये कहा जाए कि ये दोनों शख्सियात आसमान अदब पर मरसिया निगारी के हवाले से दो ऐसे रोशन सितारे हैं कि जिन्होंने अपनी बलागत, अपनी फसाहत इससे उर्दू ज़बान अदब का दामन माला माल किया है। तो दबीर के यहाँ भी अनीस की तरह पूरी फसाहत और बलागत मौजूद है। उनका एक मशहूर मिसरा है जो उनकी फसाहत का एक बहुत बड़ा नमूना है। वो मिसरा यह है, लिखते हैं कि ज़ेरे कदम वालदा फरदोसे बरी है, ज़ेरे कदम वालदा फरदोसे बरी है। तो मिर्ज़ा दबीर के यहाँ नाज़क ख्याली पाई जाती है और नाज़क ख्याली के हैरत अंगेज़ कमालात उनके यहाँ बड़े खूबसूरत और मुहारत से वो पेश करते हैं। रोज़मर्रा और मुहावरा के बादशाह है, लखनवी अंदाज से उनको बांधते हैं। शेर में सफाई और रवानी उनके यहाँ में मिलती है। एक उनका यहाँ पे मैं पेश करता हूँ। लिखते हैं, हाथ पकड़े हुए अकबर का है बाबा तैयार, भैया असगर को
लिए हो गई अम्मा भी सवार, ये न जाना है मेरे दम से लगी एक बीमार, रो के मुजरा तो लिया और ना कहा बरखुरदार, ठहरो ए साहबो ठहरो मुझे आ लेने दो, भैया असगर को कलेजे से लगा लेने दो। तो उन्होंने मरसिया निगारी की रिवायत को एतबार बख्शा। लखनवी तहजीब में इस हवाले से वो एक नुमाइंदा के तौर पर सामने आते हैं। रदीफ और काफिया पैमाई में बड़े बाकमाल थे और बखूबी अपने काफिया रदीफ में एक तनव्वुर और एक हसीन इम्तजाज पैदा करने के हवाले से बड़े माहिर थे। कहते हैं बेगाने भी इस दुख में किनारा नहीं करते, तुम हो के जिगर पास हमारा नहीं करते, दिखलाए हुनर शोला फशानी के हजारों, दोजख पे घड़े पड़ गए पानी के हजारों। मिर्जा दबीर अपने मरसियों में बाज़ मकामात पर इस शान से मुसव्वरी और तस्वीर कशी करते हैं कि पढ़ने वाले दंग रह जाते हैं। मिर्जा दबीर अली अकबर की जवानी और फिर उनकी निस्बत ठहरने के बाद शहादत के हवाले से बहुत खूबसूरत अंदाज में कहते हैं। बादशाह हलब की लड़की से जो हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम से मंसूब थी, इस तरह उन्होंने एक नोहा पेश किया था, उसके यहाँ पे मैं बंद पेश करता हूँ। आई हूँ घर से बाल परेशान किए हुए, दूल्हा उठो खड़ी है दुल्हन सर लिए हुए, दूल्हा तुम्हारी बेवतनी पर निसार में, दूल्हा तुम्हारी बेकफनी पर निसार में, दूल्हा तुम्हारी खस्ता तनी पर निसार में, दूल्हा तुम्हारी कम सुखनी पर निसार में, दूल्हा मैं नंगे सर हूं मुझे तुम रिदा उड़ाओ, दूल्हा कहाँ मैं बैठूं ठिकाना मुझे बताओ, दूल्हा मुझे भी फातिमा के पास लेते जाओ, दूल्हा बराबर अपने मेरी कब्र भी बनाओ। तो मिर्जा दबीर के यहाँ जो तासीर है वो बड़ी बाकमाल है, तशबीहात इस्तारात के बादशाह हैं। इस हवाले से उनके यहाँ एक वसी ज़ख़ीरा अल्फाज मिलता है, गोया वो शेरी लवाज़मात का पूरा ख्याल रखने वाले शायर हैं। तो उनके हमें तसन्नो अमेज़ तस्वीरें भी मिलती हैं। कहते हैं क्या गर्म हवा कहर की मक्तल में चली है, क्या गर्म हवा कहर की मक्तल में चली है, दिन ढल गया है धूप नहीं दिन की ढली है। जी बहुत शुक्रिया। ये था मिर्जा दबीर के हवाले से। और अब इसका जो आज के प्रोग्राम के हवाले से जो शुरका प्रोग्राम ने अपने ख्यालात का इज़हार किया है उसकी तरफ चलते हैं। हम सुखन साज प्रोग्राम तख्लीकार इंटरनेशनल का ये नसरी प्रोग्राम 229वां प्रोग्राम है जो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के हवाले से तिलावत व तर्जुमा और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत अपनी खूबसूरत और पुरसोज आवाज़ में डॉक्टर सखी सरमस्त गुलबर्गा शरीफ इंडिया ने हासिल की। मोहतरमा कुदसिया कुसी साहबा ने मिर्ज़ा दबीर के मुख्तसर सवानी हालात बयान करते हुए उनके फ़िक्र फ़न पर रोशनी डाली। उन्होंने दबीर की मरसिया निगारी की खसूसियात बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश की। अनीस और दबीर के मवाजने पर भी कुदसिया कुसी साहबा ने इज़हार ख्याल किया जो कि बहुत खूबसूरत और बाकमाल था। इन दो शख्सियात के हवाले से जो मरसिया निगारी का एक बड़े दो नाम हैं, उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई। सफ़रनामा भी पेश किया जिसमें सफ़रनामा हज के हवाले से अपने खुशगवार तासरात बयान किए, एहसासात का उम्दा अंदाज में बयान किया। हरम पाक में अदायगी नमाज और उसके हवाले से वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन जो असूल व कवायद हैं उनका तज़किरा भी किया, तो हिम्मत की तरफ भी इशारा किया। उनका सफ़रनामा हज भरपूर यादों और वाक़यात का मुरक्का है, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमीना यूनुस साहबा ने शादी का ख्वाब, वालिदैन की जिम्मेदारियाँ, शादी ब्याह के ख्वाबों का उम्दा तज़किरा, जहेज की लानत का जिक्र भी किया। मर्द व जन के इस माशरती बंधन में बंधने के ख्वाब देखते हुए बहुत सारी ऐसी कभी रसूमात की भेंट चढ़ जाने का जिक्र भी किया। उनकी मुख्तसर तहरीर जो थी वो बड़ी तासीर रखने वाली तहरीर है, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ।
محترمہ منزہ یاسمین صاحبہ نے مرزا دبیر کے مختصر حالات زندگی بیان کیے اور ان کے فکر و فن پر بہت عمدہ اظہار خیال کیا۔ اپنی پیش کردہ تحریر میں انہوں نے زندگی اور سماجی اقدار کے مدارج کا تذکرہ کیا جو کہ بہت باکمال ہے، جس میں صحت جسمانی کا تذکرہ بھی کیا، رشتوں کی درجہ بندی اور ان کا بہترین اس حوالے سے تجزیہ پیش کیا۔ ان کی اس عمدہ تحریر پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سید ایاز مفتی صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی اس پروگرام میں اپنی ایک نئی چیز لے کے آئے، ثناخان تقدیس مشرق کہاں ہیں۔ انہوں نے اپنی اس تحریر میں پاکستان میں ہسپتالوں کی حالت زار کا تذکرہ کیا۔ پرائیویٹ ہسپتالوں میں غریب غربا کا مفلسوں کا علاج کرانا ناممکن ٹھہرا ہے، بلکہ بہت مشکل ہو چکا ہے۔ انہوں نے تذکرہ کیا کہ مہذب معاشروں میں انسانی جان کی بہت قدر و قیمت ہوتی ہے، اور پھر خواتین کا جو علاج معالجہ اسپتالوں میں، وہاں لڑکیوں کو بلیک میل کرنا، ای سی جی ایکس رے کے حوالے سے قابل اعتراض حرکات، تو جس میں وہ ڈاکٹرز اور عملہ مل کر ان کا استحصال کرتا ہے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ علماء کرام، انسانی حقوق کی تنظیمیں سب خاموش ہیں، اشرافیہ کی من مانی، لاقانونیت سب کچھ موجود ہے۔ مفتی صاحب نے غربت، جہالت اور آئین کی پاسداری نہ ہونے کے المیہ کو بہت پرسوز اور دلسوز انداز میں بیان کیا ہے۔ ان کی اس تحریر میں انتہائی تاثیر ہے، مقصدیت کی حامل ہے، اور ہم سب کو دعوت فکر بھی دیتی ہے۔ مفتی صاحب کو ایک خوبصورت تحریر پیش کرنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محترمہ نصرت نسیم صاحبہ کو اپنی نئی کتاب نگار خانہ خیال پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک خوبصورت دیدہ زیب ٹائٹل جو اس وقت سکرین پہ نظر آتا ہے، تو وہ کتاب ان کی رپورتاج پہ مشتمل ہے۔ انہوں نے اس کتاب کا آخری رپورتاج پیش کیا، مادر علمی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا انہوں نے، جس میں خاص طور پہ کلاس رومز کا تذکرہ کیا، وہاں لگے ہوئے ان فواروں کا تذکرہ کیا، در و دیوار یادیں اور باتیں جو ایک ان کے سامنے آیا، انہوں نے لفظوں سے تصویر کشی کی، اور ہمیں ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا کہ ہم ان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح کے اس پسندیدہ کالج میں ہم ان کے بالکل ساتھ ساتھ ہیں، اور در دیوار کو، وہاں کے بیل بوٹوں کو، درختوں کو اور اس بلڈنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو وہاں کی بینڈ کی مسحور کن دھنوں کا تذکرہ کیا، خوابوں کا نگر قرار دیا۔ مادر ملت کا پسندیدہ کالج اپنی روایات کا ایک امی ہے، اور یقیناً محترمہ نصرت نسیم صاحبہ کی وہاں سے جو جذباتی وابستگی ہے وہ بڑی شاندار ان کے لفظوں سے اس کا اظہار ہو رہا تھا۔ تقریب کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا، دلکش انداز، پر دل پذیر اسلوب نصرت نسیم ہی کا خاصہ ہے۔ 60 و 70 کی دہائیوں میں پڑھنے والی خواتین کا جو اس زمانے میں طالبات تھیں، ان کے جوش و خروش اور ان کے رقص کو رقص درویش قرار دیا، اور یقین جانیے کہ لگتا تھا کہ ان کے الفاظ بھی رقص کرتے کانوں تک پہنچتے ہیں۔ ماضی اور حال کا تذکرہ، علمی و ادبی یادیں اور اعزازات کا شاندار تذکرہ بھی کیا۔ خوبصورت رپورتاج نصرت نسیم صاحبہ کی اپنی مادر علمی کے حوالے سے محبتوں کا ایک والیانہ اظہار ہے، اور اتنی شاندار تحریر پر، رپورتاج پر اور نگار خانہ خیال پر ان کو بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محترمہ ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ پروگرام میں تشریف لائیں۔ انہوں نے اپنا پنجابی افسانچہ استحصال پیش کیا، جس میں پیسہ، پیسے سے متعلقہ ضرورتیں اور ہمارے معاشرتی اقدار، رسوم و رواجات، ہماری ضرورتیں، ہماری بے کسی، ہماری بے بسی، مہنگائی، غربت اور ایسی بہت ساری رسوم و رواجات اور بندھن جن سے انسان مجبور ہو جاتا ہے اور معاشرے میں اس طرح جینا چاہتا ہے کہ جس طرح کے بڑے لوگ یا پیسے والے لوگ جیتے ہیں۔ تو ان کا یہ افسانچہ ہماری
معاشرتی سماجی اور ثقافتی اقدار کی مکمل آئینہ داری کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمیشہ ان کی تحریر ایک منفرد اور چونکا دینے والی ہوتی ہے، وہ پنجابی میں ہو چاہے اردو میں ہو، مضمون کی صورت میں ہو یا کالم کی صورت میں یا شاعری کی صورت میں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو مبارکباد۔ تو تمام شرکائے تقریب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اتنی خوبصورت تحریریں اور جو ہم سخن ساز کا آج حصہ بنے اور ہمارے اس ریکارڈ پہ آئیں ہواؤں کے دوش پہ، ان تمام سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ارم روحان صاحب اور روبینہ شاہین صاحبہ کا خصوصی شکریہ۔ آج کے اس پروگرام میں مجھے صدارتی کلمات پیش کرنے کا شرف بھی بخشا اور آپ سے ہم کلام بھی ہوا، اور ایک بڑے مرثیہ نگاری کے حوالے سے معتبر نام مرزا دبیر کے حوالے سے بھی بات کرنے کا موقع ملا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ نواز کمل صاحب، آپ نے بہت خوبصورت الفاظ میں میری آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے جی جی آپ سب کی مبارکباد کے لیے بہت مشکور ہوں، اور آپ نے بہت آپ کو اس نئی کتاب پہ جی جی خیر مبارک نگت جی۔ تو نواز کمل صاحب جتنی خوبصورتی سے پورے پروگرام اور ہر ایک کی تحریر کا نچوڑ اور جس طرح تحسین کرتے ہیں، یہ نہیں کا خاص ہے، اور انہوں نے میرے رپورتاج کو پسند کیا، بہت شکریہ جی، بہت اچھے الفاظ استعمال کیے۔ تو آپ کی دل سے مشکور اور دعا گو ہوں، سلامت رہیں۔ اور ارحم اور روبینہ بھی جس طرح پروگرام کی نظامت کرتی ہیں اور جس طرح یہ ایک فورم ہمیں میسر ہے جہاں ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ سب کے لیے داد و تحسین، دعائیں اور نیک خواہشات۔ آپ سب کی مبارکباد کے لیے شکر گزار ہوں۔ جی کتاب نصرت صاحب مجھے آپ کی تحریر بہت اچھی لگتی ہے، اور آپ کا پڑھنے کا انداز بھی بہت خوبصورت ہے۔ تو میں نے کبھی رپورٹ لکھا نہیں ہے پہلے، لیکن آپ کا یہ سن کے نا یہ رپورٹاج تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ لکھنا چاہیے، اور واقعی اس طرح سے ایک تو وہ چیز جو ہے جو ہم نے دیکھی ہے، جس واقعے سے گزرے ہیں، وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ادب کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ تو زبردست ہوتا ہے آپ کا۔ سوچ رہی ہوں کل میں گئی تھی لاہور، کچھ چیزیں دیکھی، کچھ کانفرنسز تھیں، کچھ پارٹیز، تو لکھنا چاہیے۔ جی جی آپ کے پاس بھی یادیں ہوں گی، لکھی۔ میرے 25 رپورتاج تھے، پھر کتاب مرتب کرتے کرتے 32 ہو گئے، اور اپنے کالج کے بارے میں نے بہت لکھا ہے۔ میری جو خود نوشت ہے اس میں تو بہت زیادہ یادیں ہیں میری، کالج کے حوالے سے، ہاسٹل کے حوالے سے، مطلب تقریباً سنتے رہیں گے۔ بن جاتی ہے بس، خود نوشت لکھتے لکھتے جو ہے ٹائم ہی نہیں ملتا، اور پھر جو ہے وہ بس وہ گم ہو جاتی ہیں اور یاد سے محو ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس طرح سے چھوٹے چھوٹے لکھ لینا تو خود بخود ہی خود نوشت بن جاتی ہے۔ جی ایک طرح سے اصل میں بہت مشکل۔ آپ میں نے قسطوار پہلے عالمی اخبار میں کوئی 26 اقساط لکھی، اور پھر اس کے بعد سارا پھر بیمار ہو گئی بہت شدید۔ نہیں یہ طریقہ اچھا ہے۔ جی جی ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر محمد نواز کمل صاحب، آپ کا بھی، آپ نے جو اس پروگرام کی صدارت کی، ہم سخن ساز پروگرام کو آپ 4 چاند لگا دیتے ہیں اپنی صدارت میں، اور پروگرام کو انتہائی محبت سے وقت دینا، سننا اور تبصرہ پیش کرنا انتہائی مشقت کے ساتھ پروگرام کو جلا بخشتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ تو آگے ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں، تو میں ملتمس ہوں محترمہ ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ سے کہ وہ دعا کرائیں تاکہ ہم پروگرام کو اختتام دے سکیں۔ آج ارم صاحب نہیں ہے پروگرام میں؟ نہیں، وہ اصل میں آج کل مصروف ہے، وہ ہم آ رہے ہیں نا پروگرام جو آ رہے ہیں یہ 5 فروری اور 9 فروری کو، اس کی وجہ سے وہ مصروف بہت زیادہ ہے۔ کمی محسوس ہوتی ہے نا، پھر وہ کوئی نہ کوئی چٹکلا دے دیتے ہیں نا
چٹکلا دے دیتے ہیں تو محفل زعفران زار بن جاتی ہے. جی جی بالکل، لیکن وہ بہت زیادہ برڈن ہے تو اس کی وجہ سے کام میں مصروف ہے. تو بہت کام کرتے ہیں، بہت. جی جی بہت جی اللہ بہت تعالیٰ خیر کرے. جی رات دن کام کبھی کرتے ہیں وہ. بالکل ایسے ہی ہے. چلیں بسم دیکھیں اللہ محنت کے الرحمن بغیر الرحیم. تو کوئی چیز نہیں ملتی. اگر ہم بالکل کام اور محنت کرتے ہیں تو ہم سب ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کامیابیاں جی انہیں نصیب ہوئی. بالکل. اور آج کا یہ بھی پروگرام ان کی محنت کی وجہ سے جی یہ ہم جی آپس جی میں جی مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بالکل جی اور جی جو پیش کر رہے ہیں اور سن 5 رہے ہیں فروری جس. کو 5 فروری کو لاہور میں ہے، 9 کو اسلام آباد میں ہے، تو یقیناً یہ انتظامات بھی کرنے اور دیکھنے ہیں انہوں نے. جی 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 جی. بالکل. اسلام آباد میں کس جگہ ہو رہا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا ہی جواب نہیں ملا ابھی تک. میں نہیں نے ابھی نہیں کہا پتا کہاں پہ ہو رہا ہے، وہ خود ہی یہ بتائیں وہی گے. کنفرم میرا وہ بتائیں نیٹ گے. جا رہا ہے، اگر نیٹ چلا گیا تو پھر دعا رہ جانی ہے، یا پھر آپ چلے بار بار نیٹ آپ آ رہا کریں، ہے جا رہا ہے. آپ جی کریں دعا. ہاں. ٹھیک ہے جی، بسم آپ اللہ الرحمن الرحیم الحمد مختصر سی للہ دعا رب فرما العالمین دیجیے. الرحمن مالک یوم دیکھا آپ الدین لاہور ہوتی ہیں؟ ایاک آپ لاہور پہ نستعین ہوتی ہیں؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے صدقے میں، اے اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کی برکت سے، اے اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے بہتر ہم پر سایہ کر، اور ہمیں ہر آمین. طرح کی روحانی، جسمانی، آسمانی اور دنیاوی مصیبتوں، مشکلوں، پریشانیوں، ہر طرح کے جادو، تویز، گنڈوں، برے لوگوں کی بری عادات سے بچا. اللہ آمین. تعالیٰ ہم پر اپنا کرم نازل کر، ہم پر اپنا رحم نازل کر، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اور جو لوگ دوسروں کا برا چاہتے ہیں اللہ انہیں ہدایت کر، اور ہمیں اپنی نظر کرم سے نواز. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے محبت کے صدقے میں ہمیں اپنی نظر کرم سے نواز، ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے، ہم پر آمین. اپنی رحمتوں کی برسات کر دے، اور ہمارے جو بھی مسائل زندگی ہیں انہیں حل فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ، برائی اور غیبت سے دور فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق میں برکت دے، ہمیں صحت و تندرستی آمین. عطا فرما، ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اس پلیٹ فارم سے جو لوگ کام کرتے ہیں، جو لوگ اچائی پہنچا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سب کو صحت و تندرستی دے، اور انہیں آپس میں پیار، محبت اور ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ آمین. اس پاکستان کے حالات کو اچھا بنا دے. اللہ تعالیٰ عوام کے مسائل کو حل کر، مجموعی طور پر اس ملک کو دنیا میں روشن کر، فتح و کامرانی دے، ہمیں فردن فردن بھی اور اجتماعی طور پر بھی پوری دنیا میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین. آمین. بہت شکریہ آپ سب کے جزاک آنے اللہ. کا اور پروگرام میں شرکت کرنے کا. جزاک اللہ. سلامت رہیں آپ. تو اس کے ساتھ ہم پروگرام کو اختتام کرتے ہیں پروگرام کا. تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.